اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اے بی انٹرٹینمنٹ کے بچوں کے تربیتی اصلاحی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں ہوں علی وقار قادری اور میرے ساتھ ہماری ٹیم بچے موجود ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ان آیات میں جو اصلاحی چیزیں ہیں، جو اعتقادی چیزیں ہیں، ان کو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں اسلام کی جو معاشرتی قدریں ہیں ان پر بات چیت ہوتی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہماری سورہ التکویر کا مطالعہ جاری ہے اور ہم اب تک اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات مبارکہ کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم پروگرام کے اس حصے میں 19ویں آیت سے اس کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اس کا موضوع میں نے پہلے بھی بتایا، پچھلے پروگرام بھی بتایا تھا کہ ان آیات کا جو موضوع ہے وہ چل رہا تھا ایمان بالآخرت کا اثبات، قیامت کا اثبات، کہ قیامت ہوگی، ایک دفعہ سب چلے جائیں گے، پھر دوبارہ دنیا تباہ ہو جائے گی، پھر ایک نئی دنیا قائم ہوگی۔ یہ موضوع بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں، اس صورت میں ایک دوسرا موضوع بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ موضوع ہے ایمان بالرسالت سے متعلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش المقیم وما صاحبکم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 تک ایمان بالرسالت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف فضائل اور مختلف کمالات بیان کیے گئے، اور یہ کمالات ابھی ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ کمالات بیان کر کے آخر پہ کفار کو پتہ کیا کہا گیا؟ ان سے یہ کہا گیا کہ اے کفار اور اے منکرین قرآن اور اے منکرین رسالت، تمہارے پاس اتنا عظیم الشان، اتنی عالی شانوں والا رسول آیا ہے جو تمہیں پورا کا پورا حق اور سچ پیغام دیتا ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے، تم اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یعنی اتنی بڑی اپرچونٹی تمہیں اللہ نے دی ہے، اس کو چھوڑ کر تم پھر جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ یہ ان کو اس طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ تو قرآن مجید میں فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے اس کے متعلق کہا گیا کہ بے شک یہ قرآن بڑی عزت و بزرگی والے رسول کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ دیکھیے، کلام قرآن مجید جو ہے یہ کلام الہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ بیان ہو رہی ہے کہ بے شک وہ عظمت اور بزرگی والے رسول ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہے، اس کو تلاوت کیا ہے۔ ذی قوۃ عند ذی العرش المکین، اور وہ رسول کون ہیں؟ اب ان کا تعارف قرآن کرا رہا ہے۔ قرآن مجید میں جو دعوت حق، تبلیغ رسالت اور روحانی استعداد میں قوت اور ہمت والے، جو حق کی دعوت دینے میں بھی قوت و ہمت والے ہیں، جو دین کی تبلیغ میں بھی قوت و ہمت والے ہیں، جن کی روحانی استعداد اور روحانی طاقت وہ بھی مطلب عظمت اور ہمت اور مطلب سب سے بلند و بالا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذی قوت عند ذی العرش المکین، قوت و ہمت والے ہیں اور مالک عرش کے حضور بڑی قدر و منزلت اور جاہ و عظمت والے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ان کا تعارف یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ وہ ہیں جو دعوت حق، تبلیغ رسالت اور روحانی استعداد میں قوت و ہمت والے ہیں، اور مالک عرش کے حضور یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی قدر و منزلت اور جاہ و عظمت والے ہیں۔ اللہ کے ہاں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا منصب دیا ہے۔ آگے فرمایا مطاع ثم امین، تمام جہانوں کے لیے واجب الاطاعت ہے، تمام جہانوں کے لیے واجب الاطاعت ہے، کیونکہ ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور ثم امین، امانت دار ہے، یعنی وہی اور زمین و آسمان کے سب الوہی رازوں کے حامل ہیں۔ امانت دار، امانت کیا ہوتی ہے؟ جو چیز جیسے ملے ویسے ہی پہنچا دینا۔ آپ کو اللہ نے جس طرح سے پیغام دیا تھا، آپ نے وہ پیغام اسی طرح سے انسانیت تک پہنچا دیا۔ اور آگے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور اے لوگوں، وہ اعتراض کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر،
تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں یہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز دیوانے نہیں، وہ جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں، ان کی بات کو تم کوئی چھوٹی موٹی بات نہ سمجھو، بلکہ وہ جو فرماتے ہیں وہ 100% حق ہوتا ہے اور وہی ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اس مالک عرش کو کہ حسن مطلق کو لامکان کے روشن کناروں پر دیکھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس کا آگے ہم مطلب سمجھیں گے۔ وما هو علی الغیب بدنین، اور وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتلانے پر بالکل بخیل نہیں، مالک عرش نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وما ہوا بقول شیطان رجیم، اور وہ قرآن ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ قرآن پر وہ کچھ اعتراض کرتے تھے، ان کو رد کیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ کچھ اعتراض کرتے تھے، ان کو رد کیا گیا۔ اب جو اللہ کے محبوب کی بات آئی تو اللہ نے صرف اعتراض کا رد نہیں کیا، باقی جگہوں پر ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی اعتراض ہوتا اللہ تعالیٰ اس اعتراض کے جواب دے دیتے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے محض جواب نہیں دیا، بلکہ جواب دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں گنوانی شروع کر دیں کہ اے کفار مشرکین، تم ایسے عظیم الشان نبی، ایسے عظیم الشان رسول اور اے جاہ و منصب والے نبی اور رسول پر اعتراض کرتے ہو، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں گنوائیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے اس کا تھوڑا تفصیل سے اس پر بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید نے فرمایا کہ رسول کریم، یہ رسول کریم کا قول ہے، نرمی سے پیش آنے والے، رحمت کرنے والے، شفیق کریم رسول کا قول ہے، جو اپنا تو اپنا دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے ہیں۔ یعنی پہلا تو وصف تو یہ بتایا کہ آپ کریم ہیں، ٹھیک ہے، کرم کرنے والے ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں، دوسروں کی ساتھ شفقت اور محبت فرمانے والے۔ دوسرا سورہ میں آیا، اس سورہ میں دوسرا آیا، دوسری جو خصوصیت وہ ہے ذی قوتن۔ ذی قوتن سے مراد ہے کہ آپ کا قلب اطہر، آپ کے روحانی استعداد جو باطن تھا وہ اتنا مضبوط تھا، قوی تھا۔ آپ نے سنی ہوئی ہے نا قرآن کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پہاڑوں پر بھی نازل کرنے کے لیے پیش کیا، لیکن پہاڑ خوف الہی سے کانپنے لگے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پر یہ نازل نہ کیا جائے، ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن کس نے اٹھایا پھر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے، دل نے، حضور کے دل پر پھر اس کو نازل کیا گیا۔ تو ذی قوت، آپ کا دل اتنا مضبوط اور قوت والا ہے اللہ کے حضور کہ جو کام، جو وزن پہاڑوں پر نہیں ڈالا جا سکا، جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے گریز کیا اور پیچھے ہٹ کے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے اس کو برداشت کر دیا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑا آپ کو۔ آپ دیکھیے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی کو دیکھ کر طور پر بے ہوش ہو گئے تھے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج، جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ما زاغ البصر وما طغی فرمایا کہ بے شک آپ کی نہ نگاہ، نظر کج ہوئی، نہ حد سے بڑی، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ تو آپ اتنی قوت والے، اتنی روحانی طاقت والے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر تو اللہ کی ایک تجلی دیکھ کے بے ہوش ہو جائے، لیکن آپ کی باطنی قوت اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ آپ اللہ کو براہ راست شب معراج دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں، نہ آپ پلک جھپکتے ہیں، نہ آپ حد سے بڑھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اور آپ کی عظمتوں کا بیان سورت کے اس حصے میں شروع ہو چکا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ابھی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں دوسرے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کرتے ہیں اسلام کی معاشرتی قدروں پر، اور جو دین اسلام ہے اس کی ایسی قدر ہے جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ قدر ایک تو ہمارے بریک سے پہلے جو ہمارا موضوع چل رہا تھا سورہ التکویر کی آیات کی روشنی میں، اس سے بھی ملتی ہے،
اور وہ ایسا موضوع ہے کہ اس کو ہم بعد ازاں ایک مستقل موضوع کے طور پہ بھی چلائیں گے، اور وہ موضوع ہی سارے موضوعات کا اصل موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ لو ود دی ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک مسلمان کا، ایک مسلمان خاندان کا، ایک مسلمان معاشرے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قلبی تعلق ہے، جو روحانی تعلق ہے، جو حبی تعلق ہے، جو آپ کے ساتھ قلبی وابستگی ہے، وہ کتنی ضروری ہے۔ اس کی وہ جو قلبی تعلق اور قلبی وابستگی ہے وہ معاشروں کو اٹھانے میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے، ایک شعر بچوں کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ اشعار ایسے کہے کہ جن کا مفہوم یہ تھا کہ اگر مسلمان کے دل کے اندر سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکال دی جائے تو پھر وہ مسلمان جو ہے وہ چلتا پھرتا تو زندہ ہے، لیکن اصلاً اس کا دل مردہ کا مردہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس مسلمانوں کے بارے میں، جو مسلمان پرانے مسلمان تھے، اسلاف جن کے ہم قصے پڑھتے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، بھوکے پیاسے ہوتے تھے تب بھی لڑتے تھے، اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے۔ تو اقبال نے کہا کہ اس مسلمان کے اندر سے جب روح محمدی، یعنی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی، حبی اور باطنی تعلق ہے، وہ ختم کر دیا جائے تو بس پھر اس کو ختم ہو گیا، پھر اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہا، پھر وہ ظاہری وضاقتہ کا دین رہا، اندر کچھ نہیں رہا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں اس حوالے سے جو اہم ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ تعلق اطاعتی تعلق ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تعلق ہونے چاہیے، ایک ہے اطاعتی تعلق اور ایک ہے قلبی تعلق۔ قلبی تعلق سے مراد ہے دلی تعلق، ٹھیک ہے نا، ہمارے دل کا ان سے تعلق ہو، ہمیں ان سے محبت ہو، ہم ان کے بارے میں سوچیں، ہم ان کو یاد کریں، ہم ان کی باتیں سنیں، ان کا قصہ پڑھیں، ان کے بارے میں تصور کریں کہ وہ کیسے چلتے پھرتے ہوں گے، وہ کیسے کھاتے پیتے ہوں گے، وہ کتنی اچھی باتیں کرتے ہوں گے، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان باتوں سے قلبی تعلق قائم ہوگا، محبت کا تعلق قائم ہوگا۔ آپ کتنے خوبصورت تھے، اس کی باتیں کریں، آپ ہنستے کیسے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آتے تھے، یہ ساری باتیں کریں۔ اور دوسرا تعلق ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعلق اطاعتی، اطاعت کا تعلق، یعنی جو آپ نے فرما دیا اس پر عمل کیا جائے۔ آپ نے فرمایا نماز فرض ہے، پڑھو، نماز میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ آپ نے فرمایا خبردار مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بولنی۔ آپ نے فرمایا امانت میں خیانت نہیں کرنی، لہٰذا امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا وعدہ پورا کرو، لہٰذا ہر صورت وعدہ پورا کرو۔ تو یہ دو الگ الگ تعلق ہو گئے، سمجھ گئے آپ؟ ایک تعلق وہ ہے جو قلبی باطنی تعلق ہے، جو نظر نہیں آتا، آپ کے اندر ہی ہے۔ ایک تعلق وہ ہے جو اطاعتی تعلق ہے، وہ نظر آتا ہے، وہ اندر کے ساتھ ساتھ باہر بھی ہے۔ مثلا آپ وضو کے لیے اٹھے، نماز پڑھی، نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ نے روزہ رکھا، نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کسی کو خیرات دی، زکوٰۃ دی، نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کوئی نیکی کی، نظر آ رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ آپ کی نیکی نظر نہ آئے، آپ کا وہ تعلق نظر نہ آئے، لیکن وہ تعلق قائم ہو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، محبت رسول کی مثال ایسے ہی ہے بچوں، جیسے روح ہوتی ہے، روح جسم ہوتا ہے ایک انسان کا، اس کے اندر سے جب روح نکل جاتی ہے تو وہ جو انسان سامنے پڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو میت کہتے ہیں، حالانکہ وہ وہی انسان ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم نے ساری عمر گزاری ہوتی ہے۔ اس کو میت کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس کو انسان بنایا ہوا تھا اس کی روح نے، اس کو زندہ کیا ہوا تھا اس کی روح نے۔ اب روح نکل گئی تو گویا وہ مردہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ زندہ کرنے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایمان کے جسم کے اندر روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر وہ موجود ہے تو ایمان زندہ ہے، اگر وہ موجود نہیں ہے تو آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، حفظ کر لیں، تلاوتیں کر لیں، آپ کا ایمان زندہ نہیں ہے۔ ایمان زندہ کیسے ہوتا ہے؟ نبی کے ساتھ تعلق کے ذریعے۔
جس کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے یا کمزور کرنا ہے۔ یہ جو عبادات ہوتی ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ اس تعلق کے اظہار کی صورتیں ہیں، تعلق نہیں ہے، یہ تعلق کے اظہار کی صورتیں ہیں۔ مثلا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ بالکل اپنے جو نبی ہیں ان کی کہی ہوئی بات پر عمل کر رہا ہے۔ جب بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ان کی کہی ہوئی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ جب بندہ اور اچھا کام کرتا ہے، یعنی بندہ جتنا اچھے سے اچھا کام کرتا جائے گا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ان کی کہی ہوئی بات پر عمل کر رہا ہے۔ اور عمل کرنے کے لیے عمل کہاں سے ہوتا ہے؟ اندر سے۔ ہمیں کوئی چیز تیار کرتی ہے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جب محبت رسول کی بات آئے تو محبت ایسی چیز ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے، جو ہمیں عمل کے لیے تیار کرتی ہے۔ اگر عمل کمزور ہو اور سخت کمزور ہو اور محبت کا تعلق مضبوط ہو تو کام چل جاتا ہے۔ وہ جو محبت کا تعلق ہے وہ کام چلا لیتا ہے۔ اگر محبت کا تعلق کمزور ہو گیا یا ختم ہو گیا خدا نخواستہ اور عمل بڑا مضبوط ہے، آپ کہیں گی میرا تو بڑا عمل ہے، عمل بڑا مضبوط ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ مضبوط عمل کچھ نہیں کر سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ جنت میں کون جائے؟ کس کا؟ پھر کیا لے کر جائے گا جنت میں؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل۔ اللہ کی رحمت انسان کو جنت میں لے کر جائے گی، اس کا عمل نہیں لے کر جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ خود قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یعنی اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اگر جنت میں کسی نے لے کر جانا ہے تو وہ اللہ کی رحمت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہوا تو پھر کیا ہے؟ پھر جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے اور زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا قلبی اور باطنی تعلق مضبوط رکھیں۔ یہ وہ چیز ہے بچوں اور خواتین حضرات جو بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ گھر میں سیرت النبی کے واقعات سنائیں، محافل میلاد کروائیں، بچوں کو نعت کا ذوق دیں کہ وہ نعت پڑھا کریں، چونکہ نعت میں ایسے ایسے اوصاف ہوتے ہیں، خصوصیات کا بیان ہوتا ہے، اس سے پھر لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے اسی پیغام کے ساتھ کہ محبت رسول ایمان کی اصل ہے اور ہمیں اس ایمان کی اصل اور جڑ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔